تاریخی عمارات میں ہم آپ کو جامع مسجد کیروان کے متعلق بتا رہے ہیں۔ اخلاق احمد قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور دنیا کی تاریخی عمارات کے سلسلے میں جامع مسجد کیروان کا ذکر آج کیا جائے گا۔ آپ سے سب سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔ جامع مسجد کیروان ایک بڑی مسجد ہے جسے مسجد عقبہ بن نافع بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے یہ وہی عقبہ بن نافع ہے جنہوں نے بحر اوقیانوس میں گھوڑے ڈال دیے تھے اور جس کا ذکر علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بھی کیا ہے۔ عقبہ کے نام سے منسوب ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے اسلامی سپہ سالار اور فاتح عقبہ بن نافع تھے، جس کا اصل نام عقبہ بن نافع بن عبد القیس اموی فہری تھا۔ اس نے تیونس کو فتح کرنے کے بعد سن 80 ہجری میں اس مسجد کی بنیاد رکھی اور اس طرح 70 عیسوی میں شہر کیروان میں یہ مسجد مکمل ہوئی۔ یہ 80 عیسوی میں یہ شہر کیروان میں یہ مسجد مکمل ہوئی اور یوں یہ مقام مغربی عرب میں قدیم درسگاہ بن گیا۔ اس مسجد کا مینارہ اب تک سب سے قدیم مذہبی مینارہ سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ عام طور پر تیونس اور دیگر عرب اسلامی تہواروں کو نہایت عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ اس جامع مسجد میں مناتے ہیں، جیسے رمضان المبارک کی شب‌ہائے نزول قرآن و قدر کی محفلیں، ختم قرآن کی محافل اور پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے کیے جانے والی تقریبات بھی شامل ہیں، اس میں جو کہ اسی میں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ جامع مسجد اہم اور بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ اس مسجد کی مجموعی تعمیر شدہ رقبہ 9700 مربع فٹ ہے، جبکہ اس کی لمبائی 9700 مربع میٹر پر محیط ہے اور یہ اس کی لمبائی 1200 میٹر اور چوڑائی میں 88 میٹر ہے۔ اس طرح نماز پڑھنے کی جگہ بھی بہت وسیع اور عریض ہے۔ اس میں سنگ مرمر سے بنے ہوئے خوبصورت ستون بھی ہیں۔ اس میں ایک بڑا قبہ بھی موجود ہے جو محراب کے بالمقابل ہے۔ اسی قبے کے بالمقابل اور ایک اور قبہ بھی موجود ہے۔ اس مسجد میں ایک وسیع اور عریض صحن بھی موجود ہے جو نہایت ہی خوبصورت ہے اور اس کے ارد گرد دلکش کوریڈور ہیں جو اس صحن کی خوبصورتی کو دوبالا کرتے ہیں، جس میں مختلف ادوار میں وجود میں آنے والی انسانی تخلیقی صلاحیتوں کے مشاہر کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ فن تعمیر کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے اسلامی دنیا میں ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مسجد عالم اسلام کی سب سے قدیم مساجد میں سے ایک ہے۔ اس کی 3 منزلیں ہیں۔ اس کی اونچائی 31.5 میٹر ہے۔ مسجد کا ممبر اسلامی دنیا کا سب سے قدیم ترین اور نادر ممبر ہے۔ یہ ایک مضبوط ٹیک کی لکڑی سے نہایت عمدہ طریقے سے تیار کیا گیا ہے جو فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اسے 3 صدی ہجری یا 9 صدی عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ اس مسجد میں ایک پرانی زیارت گاہ مقبرہ بھی ہے جس کی تاریخ 5ویں صدی ہجری 11ویں میلادی بتائی جاتی ہے۔ فتوحات اور جہاد میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس مسجد کی تعمیر میں 5 سال لگے۔ اس کی ابتدائی عمارت انگور سے بنی ہوئی سائبان کی طرح تھی۔ اس کے کالم کھجور کے درختوں کے تنوں سے بنے تھے۔ ابتدا میں اس مسجد کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر تعمیر کرنے کا منصوبہ تھا، لیکن بعد ازاں اس میں مسلسل اضافہ کرتے ہوئے پرانی صورت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ہشام بن عبد الملک نے مسجد کی شمالی دیوار کے وسط میں ایک خوبصورت مینار تعمیر کرایا اور یزید بن حاتم نے 348 ہجری میں مسجد کو مینار اور اس کی محراب سمیت مکمل طور پر منہدم کر دیا تاکہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکے۔ چنانچہ اس وقت جو شکل موجود ہے وہ شام کی تعمیر کردہ ہی مسجد ہی ہے۔ پھر زیادت اللہ ابن غالب نے اس کی محراب کو منہدم کر کے بعد میں اس میں تبدیلیاں کی کیونکہ یہ قبلہ سے تھوڑی سی ہٹ گئی تھی اور دیوار نے امام جماعت کی جانب واقعہ کو مکمل ڈھانپ لیا تھا
اور مقتدین امام جماعت کو دیکھنے سے قاصر تھے، اس لیے صحیح قبلہ کی سمت میں سفید رنگ کے منبر سے نیا محراب تعمیر کروایا گیا اور اس کی چھت کی اونچائی کو بلند کر کے ایک اور گنبد بھی بنایا گیا۔ محققین، طلباء اور ناظرین اس عظیم درسگاہ کی پرشکو اور شاندار عمارت کی خوبصورتی کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کیروان کو مسلمانوں کی فتح کے بعد بنائی ہوئی تہذیبوں میں سے بصرہ، کوفہ اور فسطاط مصر کے بعد چوتھی اہم تہذیب شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر کی جگہ کو اس کے فاتح عقبہ بن نافع کا ایک زبردست انتخاب سمجھا جاتا ہے، جسے بحر روم کے ساحل سے دور صحرا کی جانب اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ اس سے وقت کی بازنطینی فوج کے بحری حملوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ عقبہ بن نافع بنو امیہ کے جرنیل تھے جنہوں نے مغرب یا موجودہ مغربی الجزائر، مراکش اور تیونس میں اسلامی فتوحات کا آغاز کیا تھا۔ وہ 622 یعنی سال ہجرت میں مکہ سعودی عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے دور حکومت میں ان کو افریقہ کا گورنر مقرر فرما دیا تھا اور انہوں نے افریقہ کے کچھ حصوں کو فتح کر لیا، اور بربری لوگ جو اس ملک کے اصل باشندے تھے، ان کے بہت سے باشندے دامن اسلام میں آ گئے۔ 670 میں عقبہ مصر کے صحراؤں کو عبور کر کے شمالی افریقہ فتح کیا اور اپنے راستے میں مختلف مقامات پر عسکری چوکیاں قائم کی۔ موجودہ تیونس میں انہوں نے کیروان کا شہر بسایا تھا، جو موجودہ شہر تیونس سے 160 کلومیٹر جنوب میں آج بھی موجود ہے۔ یہ شہر اگلی فتوحات کے پڑاؤ کے طور پر استعمال ہونے لگا اور اسی شہر میں جامع کیروان بھی تعمیر کی گئی تھی۔ انہوں نے اس ملک میں اسلامی فوجوں کے لیے ایک چھاؤنی بنانے اور ایک اسلامی شہر آباد کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن اس مقصد کے لیے ماہرین حربیات اور عمرانیات نے جس جگہ کا انتخاب کیا